اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم حاضرین، آج جو قرآن کریم کا ہم حصہ پڑھنے لگے ہیں یہ سورۃ الانعام کا حصہ ہے، اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، اور موضوع یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیسے شرک کے ماحول میں پرورش پائی، اور کیسے انہوں نے آفاق و انفس، آسمان اور زمین کی آثار پر غور کیا، اور پھر حقیقت کو پایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں نبوت بخشی، اور کیسے انہوں نے اپنے علاقے کو، اپنے ملک کو اور اپنی قوم کو چھوڑا، اور جب چھوڑا تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا برکتیں ان پر نازل کی، اور کیا کیا انہیں انعامات سے نوازا۔ بنیادی طور پر یہ مضمون آج کا شرک ہے، شرک کی مذمت ہے، جو کہ قرآن پاک کا بنیادی مضامین میں سے ہے، یعنی توحید کا اثبات اور شرک کا انکار، یہ بنیادی دعوت ہے قرآن مجید کی۔ تو فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَٰذَا رَبِّي هَٰذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِّي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِي وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داوود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكر للعالمين وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون صدق الله العظيم۔
فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یاد کرو جب کہ اس نے اپنے باپ آذر سے کہا تھا کیا تم نے بتوں کو خدا بنا رکھا ہے؟ میں تو تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں۔ ابراہیم کو ہم نے اسی طرح زمین و آسمان کا نظام سلطنت دکھاتے تھے، اور اس لیے دکھاتے تھے کہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ چنانچہ جب رات اس پر طاری ہوئی تو اس نے ایک تارا دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے، مگر جب وہ ڈوب گیا تو بولا ڈوب جانے والوں کو تو میں گرویدہ نہیں ہوں۔ پھر جب چاند چمکتا نظر آیا تو کہا یہ ہے میرا رب، مگر جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی ہوتی تو میں بھی گمراہ لوگوں میں شامل ہوتا۔ پھر جب سورج کو روشن دیکھا تو کہا یہ ہے میرا رب، یہ سب سے بڑا ہے، مگر جب وہ بھی ڈوبا تو ابراہیم پکار اٹھا اے برادران قوم، میں ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم خدا کا شریک ٹھہراتے ہو۔ میں نے تو یکسو ہو کر اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے، اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اس کی قوم مجھ سے جھگڑنے لگی تو اس نے قوم سے کہا کیا تم لوگ اللہ کے معاملے میں مجھ سے جھگڑتے ہو، حالانکہ اس نے مجھے راہ راست دکھا دی ہے، اور میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے نہیں ڈرتا۔ ہاں اگر میرا رب کچھ چاہے تو وہ ضرور ہو سکتا ہے، میرے رب کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے؟ اور آخر میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے میں کیسے ڈروں، جبکہ تم اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو خدائی میں شریک بناتے ہوئے نہیں ڈرتے جن کے لیے اس نے تم پر کوئی سند نازل نہیں کی ہے۔ ہم دونوں فریقوں میں سے کون زیادہ بے خوفی و اطمینان کا مستحق ہے؟ بتاؤ اگر تم کچھ علم رکھتے ہو۔ حقیقت میں تو امن انہی کے لیے ہے، اور رائے راست پر وہی ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں کیا۔ یہ تھی ہماری وہ حجت جو ہم نے ابراہیم کو اسی قوم کے مقابلے میں عطا کی۔ ہم جسے چاہتے ہیں بلند مرتبے عطا کرتے ہیں۔ حق یہ ہے کہ تمہارا رب نہایت دانا اور علیم ہے۔ پھر ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد دی اور ہر ایک کو راہ راست دکھائی، وہی راہ راست جو اس سے پہلے نوح کو دکھائی تھی، اور اسی کی نسل سے ہم نے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون کو ہدایت بخشی۔ اس طرح ہم نیکوکاروں کو ان کی نیکی کا بدلہ دیتے ہیں۔ اسی کی اولاد سے زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو راہ یاب کیا، ہر ایک ان میں سے صالح تھا، اور اسی کے خاندان سے اسماعیل، الیسع، یونس اور لوط کو راہ راست دکھایا، اور ان میں سے ہر ایک کو ہم نے تمام دنیا والوں پر فضیلت عطا کی۔ نیز ان کے آباء و اجداد اور ان کی اولاد اور ان کے بھائی بندوں میں سے بہتوں کو ہم نے نوازا، انہیں اپنی خدمت کے لیے چن لیا اور سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کی۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کے ساتھ وہ اپنے بندوں میں سے جس کی چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے۔ لیکن اگر کہیں ان لوگوں نے شرک کیا ہوتا تو ان کا سب کیا کرایا غارت ہو جاتا۔ یہ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی۔ اب اگر یہ لوگ اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں تو پرواہ نہیں، ہم نے کچھ اور لوگوں کو یہ نعمت سونپ دی ہے جو اس سے منکر نہیں ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہی لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ تھے، انہی کے راستے پر تم چلو، اور کہہ دو کہ میں اس تبلیغ اور ہدایت کے کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں۔ یہ تو ایک عام نصیحت ہے تمام دنیا والوں کے لیے۔ صدق اللہ علیہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس معاشرے میں پیدا ہوئے اور جہاں انہوں نے پرورش پائی، وہ ایک شرک سے بھرا ہوا معاشرہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے ایک شہر اور نامی شہر میں پیدا ہوئے، اور کہا جاتا ہے کہ اس کی آبادی اس وقت کوئی 2.5 لاکھ یا 5 لاکھ کی تھی، یعنی بڑا شہر تھا جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اور ان لوگوں نے، جیسے ہمارے ہندوستان میں تھا، ان لوگوں نے بھی اپنی آبادی کو طبقات میں تقسیم کر رکھا تھا۔ کچھ چھوٹے طبقات تھے، کچھ بڑے طبقات تھے۔ مینلی ان کے 3 بڑے طبقات تھے معاشرے میں۔ ایک اعلیٰ طبقہ تھا جس میں حکومت کے لوگ تھے اور جس میں مذہبی پیشوا تھے، جسے وہ امیلو کا نام دیتے تھے۔
امیلو، عین کے ساتھ امیلو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد اور رشتہ دار سارے خاندان میں اسی خاندان میں سے جو سب سے اعلیٰ تھا، جس میں حکومت بھی ملی ہوئی تھی، جو مذہبی لبادہ بھی اوڑھے ہوا تھا، نام نہاد مذہبی جیسے پیر پرستی اور خانقاہی اس قسم کا نظام انہوں نے قائم کیا ہوا تھا. اور وہ ستاروں کی اور سورج کی اور چاند کی پوجا کرتے تھے. لازمی بات ہے کوئی ایک خدا کو تو وہ مانتے تھے، یہ بالکل ملحد معاشرہ نہیں تھا، یہ یاد رکھنا چاہیے. وہ انہوں نے ایک خدا کو، جیسے ہندو بھی کہتے ہیں نا کہ ایک خدا بھگوان ہے، وہ بھی مانتے ہیں، ساتھ جو ہے نا نیچے بہت سارے لوگ انہوں نے بنائے ہوئے تھے کہ یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے نعوذ باللہ مددگار ہیں اور انہی کی سفارشیں چلتی ہیں اور انہی کے آگے جھکتے ہیں. دوسرا جواز یہ دیتے تھے شاید یہ بھی کہ ہمیں نظر بھی آتے ہیں، کہ اللہ تو نظر نہیں آتا نا، اب سورج چاند تو نظر آتے ہیں. اس لیے علامہ اقبال نے کہا نا کہ شکوے میں کہ خوگرے پے کرے انسان، خوگرے پے کرے محسوس تھی انسان کی نظر، مانتا پھر کوئی اندیکھے خدا کو کیوں کر. یعنی انسان کی فطرت ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ سامنے کچھ چیز نظر آئے. چنانچہ وہ چاند، سورج اور ستاروں کی پوجا کرتے تھے. پہلا طبقہ تھا، میں نے بتایا کہ اعلیٰ طبقہ تھا جس میں مذہبی لوگ تھے اور حکومت کرنے والے لوگ تھے. دوسرا طبقہ تھا جو زراعت پیشہ لوگ تھے، صنعت کار تھے، کام کرنے والے جنہیں کہتے ہیں، انہیں وہ مشکینوں کا نام دیتے تھے. اور سب سے نچلا طبقہ تھا غلاموں کا، اردو، جیسے اردو کہتے تھے، غلام تھے. یہ تین طبقات میں انہوں نے پورے معاشرے کو بانٹا ہوا تھا. اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس خدا کو چھوڑ کر، اس خدا کو اگرچہ مان کر بھی، وہ ماننا بھی کیا ماننا، اس خدا کے علاوہ 5000 خداؤں کی پوجا کرتے تھے. ہمارے ہندوستان میں کہا جاتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ ہے، 1.5 کروڑ ہندوستان میں جو دیوتا ہیں ان کی تعداد کم ہوئے 1.5 کروڑ بنتی ہے ہندوستان میں. اچھا، پھر ہر شہر کا جو ایک محافظ خدا تھا کہ حفاظت کرنے والا ہے. اچھا شاید یہی تصور ہے، غلط تصور ہے، چلتے چلتے جو مسلمانوں میں بھی آ گیا ہے. ہمارے چونکہ ہم بھی ہندوستان کا حصہ رہے ہیں، ساتھ رہے ہیں، تو ہمارے شہروں کے بھی کوئی نہ کوئی محافظ ہیں ویسے، چاہے ہم جو بھی ہیں، لیکن کسی نہ کسی ذریعے سے کھینچ کوچ کے ہم ان کے ذمہ وہ باتیں لگاتے ہیں کہ ان کی برکت سے یہ سب کچھ ہوتا ہے. ہر شہر میں آپ دیکھ لیں، ہر شہر میں کوئی نہ کوئی ایسی شخصیت ہے. اچھا، وہ اسے رب البلد کہتے تھے، اس خدا کو رب البلد کہتے تھے کہ شہر کا رب، شہر کا رب. اسی لیے تو پیغمبروں نے اور قرآن مجید میں رب العالمین کی اصطلاح استعمال کی ہے کہ رب تو کہتے تھے، تو پیغمبر سے کہتے ہیں یہ رب نہیں، رب العالمین، رب الارباب ہے، جو ان کا بھی رب ہے جن کو تم رب مانتے ہو. اچھا، جو شہر اور تھا جہاں ان کا بادشاہ رہتا تھا نمرود، وہ چاند دیوتا کی پوجا کرتے تھے، چاند کی پوجا کرتے تھے. اسی طرح ایک اور بڑا شہر تھا، وہاں وہ سورج کی پوجا کرتے تھے. پھر ان جو شہروں کے جو تھے نا محافظ نام نہاد، ان کے نیچے اور بہت سارے خدا تھے، یعنی ٹوٹلی کوئی 5000 کے قریب تعداد بنتی ہے. پھر انہوں نے ایک جو اوپر مذہبی طبقہ تھا اس میں ایک دیوداسیوں کا نظام قائم رکھا تھا، ریلیجیس پروسٹیچیوٹس، یہ انہوں نے قائم کر رکھا تھا، جس میں عورتیں اپنے آپ کو پیش کرتی تھیں اور وہ اس کے بعد ظاہر ہے گناہوں کی دلدل میں پھنسی رہتی تھی اور اس کو ثواب سمجھتی تھی کہ ہم نے ان کو دے دیا. تو یہ اس طریقے سے ان کا یہ نظام قائم تھا. اور سب سے بڑا مندر جو تھا نا وہ اسی اور شہر میں ہی تھا جس میں ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. اور شاہی خاندان کی حکومت بھی اسی چاند دیوتا جسے وہ ننار کہتے تھے، اسی سے ماخوذ تھی. ماخوذ مطلب یہ ہے کہ بادشاہ کہتا تھا کہ ہمیں جو ہے نا یہ چاند دیوتا نے حکومت دی ہے، یعنی ہم اس کا پرتو ہیں یا عکس ہیں. یعنی مذہبی سپورٹ جو ہے نا سو کالڈ انہیں حاصل تھی، جسے آج کل کہتے ہیں مذہبی ٹچ دینا. یہ ٹچ ذرا زیادہ ہی ہو گئی تھی. اچھا، تو وہ یہ بتانا اس لیے ضروری تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس ماحول میں پرورش پائی، یہ ماحول تھا. چنانچہ وہ آگے ان کا ایک مکالمہ آتا ہے کہ انہوں نے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ
جو ہی انہیں نبوت ملی تو انہوں نے پہلے جیسے ہم نے پچھلے درس میں کہا تھا نا کہ اپنے خاندان سے بات شروع کرو، اصلاح کرنی ہے تو اپنے خاندان سے شروع کرو. تو ابراہیم علیہ السلام باہر کہیں نہیں گئے، وفد بنا کے اپنے باپ کے سامنے والد کو مخاطب کیا. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، کہ وہ وقت یاد کرو. اچھا یہ سنایا جا رہا ہے، یہ بھی مد نظر رکھیں کہ یہ قریش مکہ کے سامنے یہ سنائی جا رہی ہے بات کہ قریش مکہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا مانتے تھے اور کہتے تھے ہم ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہیں، اور یہ کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام جو خانہ کعبہ بنوایا ہے ہم اس کے متولی ہیں. یہ کہتے تھے. یہ بات بتا کر جو ابھی پڑھنے لگے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ ان پہ واضح کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تو ایسے تھے اور ان کے پیروکار تو ایسے تھے. انہوں نے شرک پر چوٹ لگائی، اور تم لوگ اب جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پہ کام کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نبی اور اس کے صحابہ ہیں. اب اپنی پوزیشن تم سمجھو کہ تمہاری پوزیشن کیا ہے. زبانی تم کہتے ہو ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں، حالانکہ عملاً تم ابراہیم علیہ السلام اور اس کے طریقے کی مخالفت کر رہے ہو. یہ اس کا یہ بیک گراؤنڈ بھی ذہن میں رہنا چاہیے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اپنے باپ آزر کو، اتتخذ اصناما آلہۃ، کہ اے بجان آپ یہ بتوں کو ہی پوجا کرتے ہیں. چاند دیوتا کے، سورج دیوتا کے بت بھی بنائے ہوئے تھے انہوں نے. یہ نہیں کہ ان کو دیکھ کے عبادت کرتے تھے، ان کی مورتیاں بھی بنائی ہوئی تھیں. ان کو انی اراک و قومک فی ضلال مبین، کہ میں تو تمہیں اور تمہاری قوم کو سراسر گمراہی میں دیکھ رہا ہوں. آپ یہ ذہن میں رکھو کہ تمہاری قوم کا کاموں کا اپنے آپ کو اس قوم سے الگ کر دیا. کہا جاتا ہے کہ یہ وہاں سے دو قومی نظریہ شروع ہوا ہے، یہاں سے، کہ انہوں نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد پہ میری قوم کا تعلق اب تم سے نہیں رہا. قوموں کا کہا اپنے باپ کو کہ تیری قوم، کہ میں تجھے اور تیری قوم کو سراسر گمراہی میں پاتا ہوں. یہ دعوت ابتدا میں بیان کر کے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور بیک گراؤنڈ پہ بات بتائی اس کے پس منظر میں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، کہ یہ جو سورج چاند اور یہ ساری چیزیں ہیں سب لوگ دیکھتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی لوگ دیکھتے تھے، اب بھی دیکھتے ہیں، لیکن اگر کسی دیکھنے والے کی نظر ہو تو وہی اسے سبق حاصل کر سکتا ہے. اور دیکھنے والی نظر نہ ہو تو آدمی ایسے دیکھتا رہتا ہے کہ سورج روزانہ مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں غروب ہو جاتا ہے، رات ہو جاتی ہے، پھر دن ہو جاتا ہے، چاند رات کو چمکتا ہے، ستارے ہیں، پھر اس کو احساس نہیں ہوتا. تو فرمایا کہ جس طرح تم لوگ دیکھتے ہو نا سورج اور چاند کو روزانہ، وکذالک، کہتے اسی طرح ہم ابراہیم علیہ السلام بھی دیکھتے تھے تو وہ انسان ہی، لیکن وہ صاحب نظر تھے، انہوں نے اسے سبق حاصل کیا. وکذالک یہی مطلب ہے، وکذالک کہ اسی طرح جس طرح تم دیکھتے ہو. وکذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، اسی طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمینوں کی جو تھے وہ سلطنت، نظام سلطنت، ہم نے اسے مشاہدہ کرایا. وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ یقین حاصل کر لے، یقین عین الیقین حاصل کر لے. کہا جاتا ہے کہ جتنے بھی پیغمبر دنیا میں آئے وہ نبوت ہوتے تو پیدائشی نبی ہیں، اس میں کوئی شک والی بات نہیں، لیکن انہیں خود علم نہیں ہوتا ہے اس بات کا. ایک خاص موقع پہ اللہ تعالیٰ انہیں بتاتا ہے کہ یہ اور وحی آتی ہے. وہ وحی آنے سے پہلے، نبوت کے ظاہر ہونے سے پہلے، تمام نبی اللہ تعالیٰ ان کو ایسے حالات سے گزارتا ہے کہ وہ جو غیب کی چیزیں ہوتی ہیں وہ پہلے مشاہدہ کر لیتے ہیں، غیب کی چیزوں کا پہلے مشاہدہ کر لیتے ہیں. جب وحی آتی ہے تو وحی سے وہ ان کو پہلے مشاہدے کی انہیں تائید ہوتی ہے کہ واقعی جو ہمارا مشاہدہ تھا اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے اس کی تائید کر دی ہے. یہ ذہن میں رکھیں. تو اسی کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا، کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا ایک دن چاند کو. یہ نہیں کہ پہلی دفعہ دیکھا، دیکھتے تو پہلے ہی تھے، ظاہر ہے یہ تو نہیں کہ پہلے کے چھپے ہوئے تھے اور اچانک انہوں نے چاند کو دیکھ لیا، پہلے ہی دیکھا. یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم نے پڑھا کہ سائنس میں پڑھا
کہ تمام لوگ درختوں سے سیب کو گرتا ہوا دیکھتے ہیں. نیوٹن نے بھی کئی دفعہ دیکھا, لیکن خیال اسے ایک دفعہ ہی آیا گیا کہ نیچے کیوں گرتا ہے, ادھر ادھر کیوں نہیں جاتا. یہ نہیں کہ پہلی دفعہ نیوٹن نے سیب کو دیکھا تھا. تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ کوئی نہ سمجھے کہ پہلی دفعہ چاند کو دیکھا تھا. بس وہ چاند کو دیکھا اور انہوں نے پھر یہ استفہام ہے, سوالیہ انداز میں کہا, اپنے خود کو کہا, لوگوں کے سامنے کہا. اس میں دو قسم کی ہیں تفسیریں ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اپنا ان کا مشاہدہ ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مناظرہ ہے ان کے ساتھ, جن کو سامنے لوگ موجود تھے جب یہ بات ہوئی. یہ ایسے بھی ہے. تو جب چاند کو دیکھا, جب رات ہوئی اور چاند کو دیکھا, قال ھذا ربی, کہتے اچھا یہ ہے میرا رب, یعنی یہ ہے تمہارا رب. یہ اندرونی یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ ہے میرا رب, یا یہ میرا رب ہو سکتا ہے. یہ ایک ہے اس کا انداز ہے غور و فکر کا. یہ اسے ابراہیم علیہ السلام کا قبل از نبوت تفکر کہا جاتا ہے. اور قبل از تفکر میں دوبارہ دہرا دوں, تمام انبیاء نے کیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں جو جاتے تھے وہ قبل از نبوت تفکر ہی تھا. وہی تو بعد میں آئی نا, پہلے جاتے تھے. نبی پاک بھی سوچتے تھے کہ یہ میری قوم کیا کر رہی ہے, شرک میں کیوں مبتلا ہے, اور اسے علیحدگی کے لیے علیحدگی اختیار کر کے غار حرا میں جاتے تھے. وہاں پہ فرشتہ آیا اور نبی پاک کو بھی, جیسے میں نے پہلے بتایا کہ جو غیب کی منازل تھیں وہ پہلے مل چکی تھیں, اور پھر فرشتے نے آ کے اس کی تائید کی. اور چونکہ بات چل پڑی ہے, تھوڑی سی بات پٹڑی سے میں اتر رہا ہوں. یہ جو کہتے ہیں نا, لوگوں کے دل میں خیال آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کیوں گئے. ہاں, حضرت خدیجہ کو کیوں کہا کہ مجھے اڑاؤ. گھبرا اس لیے گئے کہ جو اتنا بڑا منصب انہوں نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ کو صرف میں ہی ملا تھا اتنے بڑے کام کے لیے, کہ یہ اتنا بڑا کام میں کیسے کروں گا, اتنا مشکل کام نبوت کا کیسے کروں گا. اصل میں یہ گھبراہٹ تھی ساری, اور یہ فطری بات ہے. ظاہر اچانک کسی کے اوپر بوجھ ڈال دیا جائے تو وہ اس کے مطابق پریشانی تو ہوگی. یہ وجہ, اس لیے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے. اور ایسی بڑی گمراہی پھیلتی ہے, اور لوگوں نے گمراہی پھیلائی ہے اسی بات, کیونکہ بات آ گئی تھی درمیان میں, تو درمیان میں نے واضح کر دی. تو وہ چاند جب غروب ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ غروب ہونے والوں کو تو میں پسند نہیں کرتا. اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ غروب ہونے والا تو نہیں ہو سکتا. فلما رأى القمر بازغا, پہلے ستارہ دیکھا تھا, کوكباً ستارہ دیکھا تھا. دوسری دفعہ چاند دیکھا تو پھر یہی انہوں نے فکرہ دہرایا, قال ھذا ربی, کہ یہ ہے میرا رب. فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين. پھر وہ بھی ڈوب گیا تو فرمانے لگے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت نہ دیتا تو میں بھی ان گمراہوں میں شامل ہو جاتا جیسے یہ لوگ گمراہی کے طریقے پر چل رہے ہیں. اور تیسری بات, فلما رأى الشمس بازغة, پھر جب دن کو, انہوں نے سورج کو دیکھا, قال ھذا ربی ھذا اکبر, کہ یہ رب ہے, یہ بڑا, یہ سب سے بڑا. فلما افلت, جب وہ بھی غروب ہو گیا, قال یا قوم, تو پھر یہاں پہ مشاہدہ ختم ہو گیا. پھر انہوں نے یہاں پہ اعلانیہ کہا کہ یا قوم, کیا میری قوم, انی بری مما تشرکون, کہ میں بری ہوں جو کچھ تم شرک کرتے ہو اس سے اپنے آپ کو میں علیحدہ کرتا ہوں. اور پھر یہ اعلان کیا. یہ اعلان ابھی جو آیت ہے نا, اس کو یہ نماز سے پہلے یا نماز کے اندر سبحانک اللہم سے پہلے بھی پڑھا جا سکتا ہے. یہ جب میں پڑھنے لگا ہوں کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین, کہ میں نے اپنا چہرہ کر لیا, اپنا چہرہ اس ذات کی طرف جس نے زمین اور آسمانوں کو بنایا, حنیفاً, یکسو ہو کر میں نے اللہ تعالیٰ کی طرف رخ کر لیا. وما انا من المشرکین, اور میں مشرکوں میں سے نہیں. یہ آیت اگر یاد کر لی جائے تو یہ سبحانک اللہم سے پہلے پڑھی جا سکتی ہے اور نماز سے باہر بھی پڑھی جا سکتی ہے بطور نیت کے. یہ تو جب انہوں نے یہ اعلان کیا نبوت کا, تو پھر جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جس نبی نے مجھے نبوت کا اعلان کیا, پہلے تو وہ صادق اور امین ہوتا ہے نبی, تمام ان کی تعریفیں کرتے ہیں, ان کے گھروں میں امانتیں رکھتے ہیں. لیکن وہی نبی جب بات کرتا ہے اپنے کہ یہ میری بات ہے, میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہوں, میری بات مانو, پھر قوم مخالف ہو جاتی ہے, چاہے ابراہیم علیہ السلام ہو, چاہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو. فرمایا کہ حاجہ قومہ,
اس کی قوم اس سے لڑنے لگی، بحث مباحثہ کرنے لگی کہ یہ تم کیا کر رہے ہو۔ اچھا، پہلے جو میں نے ان کا بتایا ہے نا کہ ان کا جو سسٹم تھا کیسا تھا، طبقاتی سسٹم تھا، اور کیسی ان کی حکومت تھی، اور حکومت کے پیچھے مذہبی سپورٹ تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت سے انہیں خطرہ لگ گیا تھا کہ یہ ہمارے سارے سسٹم کو تلپٹ کر دے گا۔ یہ دعوت ہے، یہ شرک مطلب سارے چاند دیوتا، سورج دیوتا، ان کے جو عکس ہیں، ان کے جو اوتار ہیں، سارے ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ سارا ان کا مد نظر تھا، اس لیے اس نے قوم نے جھگڑا کیا۔ اور جھگڑا یہاں تو مختصر بات بیان کی گئی، آپ کو پتہ ہے اتنا جھگڑا ہوا کہ خود جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام کے والد، جو نمرود کی حکومت میں سب سے بڑے عہدے پر فائز تھے، با اختیار آدمی تھا آزر، اس نے خود ہی رپورٹ درج کروائی اپنے بیٹے کے خلاف، ابراہیم علیہ السلام کے خلاف۔ وہ ان کی جو تھی نام نہاد عدالت، اس نے فیصلہ کیا کہ انہیں آگ میں ڈالا جائے۔ پھر انہیں آگ میں ڈالا گیا، پھر آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا، پھر وہ وہاں سے انہوں نے ہجرت کی۔ یہ سارا بہت طویل عرصہ ہے، کوئی ایک دو دن کی بات نہیں کہ قوم نے کتنا تنگ کیا، کتنا جھگڑا کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ قَالَ تُحَاجُّونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِي، کہ تم اللہ کے بارے میں مجھ سے بحث مباحثہ کرتے ہو، وَقَدْ هَدَانِي، حالانکہ اس نے مجھے ہدایت دی ہے، مجھے صحیح رستہ بتایا ہے۔ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا، اور جن چیزوں سے تم مجھے ڈراتے ہو نا، اپنے یہ دیوتاؤں سے، میں ان سے ڈرنے والا نہیں ہوں۔ آپ بھی کہتے ہیں نا، ہمارے معاشرے میں بھی کہتے ہیں کہ فلاں درخت کو نہ کاٹنا ورنہ کچھ ہو جائے گا، ورنہ کچھ ہو جائے گا، فلاں یہ ہے نہ کرنا ورنہ کچھ ہو جائے گا، ڈراتے ہیں نا آپ بھی۔ ہاں، تو انہوں نے بھی بہت ڈرایا، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ڈرنے والا نہیں ہوں۔ ہاں، میرا رب کچھ کرنا چاہے تو ہو سکتا ہے مجھے بھی نقصان ہو سکتا ہے، تمہیں بھی نقصان ہو سکتا ہے، مجھے بچا بھی سکتا ہے۔ وسع ربی کل شیء علما، میرے رب کا جو علم ہے بہت ہی وسیع ہے، وہ دیکھ رہا ہے سب کچھ۔ افلا تتذکرون، پھر تم ہوش میں کیوں نہیں آتے؟ یہ اپنی قوم کے سامنے ان کا خطاب ہے، اور کئی دفعہ کیا، اور ان کا خلاصہ جہاں حضرت خطاب کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے جہاں بیان کیا، پھر فرمایا وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ، کہ میں بھلا کیوں ڈروں تمہارے دیوتاؤں سے، ہاں، جبکہ تم اللہ سے نہیں ڈرتے، جس کے شرک کر رہے ہو تم مجھ سے نہیں ڈرتے، اور شرک بھی کرتے ہو، تمہارے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے، کوئی ایسی ریزننگ بھی نہیں ہے، تو تم نہیں ڈرتے تو میں کیوں ڈروں؟ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، تو پھر انہوں نے سوال کیا اچھا کون سا فریق ہے جو امن کا مستحق ہے، تم ہو یا میں ہوں یا میرے ساتھی ہیں؟ یعنی امن دنیا میں ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ لازمی بات ہے ایمان والوں کو ہونا چاہیے۔ کون سے لوگ؟ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی، کیسے لوگ ہیں جن کو دنیا میں امن کے حقدار ہیں؟ کیسے لوگ ہیں؟ الذین آمنوا، کہ جو لوگ ایمان لائے ہر دور میں، جو لوگ ایمان لاتے ہیں، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور پھر اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ ملوث نہیں کرتے، ظلم کی ملاوٹ نہیں کرتے۔ ظلم سے جہاں مراد شرک ہے، شرک کی ملاوٹ نہیں کرتے۔ اولئک لہم الامن، انہی کے لیے امن ہے، وہم مہتدون، اور وہی ہدایت یافتہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تھی ریزننگ اور یہ تھے دلائل جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دیے تھے، وَتِلْکَ حُجَّتُنَا، اور یہ تھی ہماری حجت، آتَيْنَاهَا ابراہیم عَلَىٰ قَوْمِهِ، کہ ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے یہ حجت عطا کی، یہ دلائل عطا کیے، اور جو انہوں نے اپنی قوم پہ پیش کیے۔ نرفع درجات ما نشاء، ہم جسے چاہتے ہیں اس کے درجے بلند کرتے ہیں۔ ان ربک حکیم علیم، تیرا رب بے شک حکیم ہے، حکمت والا ہے اور علم والا ہے۔ اب آگے بیان کیا کہ جب اس نے ابراہیم علیہ السلام نے اتنا بڑا کام کیا، اپنے آپ کو آگ میں ڈلوایا، اور پھر اپنے باپ کو، اپنے خاندان کو چھوڑا، ملک کو چھوڑا، ترک وطن کیا، ہجرت کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے نبوت دی تھی، نبی تو وہ تھے ہی، آگے اور کیا درجات دیے کہ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، پھر اس کو اچھی اولاد دی، اچھی اولاد دی، نیک اولاد دی، اور اس سے جو موسٹ پرومیننٹ لوگ ہیں وہ اسحاق اور یعقوب کا پہلے ذکر کیا۔ یعقوب اسحاق کا بیٹا ہے، اسحاق ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، کہ یہ ہم نے اچھی اولاد دی،
کلن ہدینا، سب کو میں نے ہدایت دی، یعنی سب کو نبی بنایا. اتنا بڑا درجہ دیا. اتنا بڑا درجہ تو ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ جو درود پڑھو نماز میں، درود ابراہیمی، اس میں یہی ہے نا کہ وہ برکتیں اور وہ نازل فرما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر جو ابراہیم علیہ السلام پر نازل کی. آپ اندازہ کریں کہ اتنی بڑی فضیلت تو تھی نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے وہ خواہش کی کہ میری امت یہ مانگے، یہ ساری ہاں ان کے واسطے سے ان کا حوالہ دے کر کہ ان جیسی. تو فرمایا کہ کلن ہدینا، کہ سب کو ہم نے ہدایت دی، سب کو نبی بنایا. اور پھر درمیان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا تھا، ہم پہلے نوح کو بھی یہ نبی بنا چکے تھے. درمیان میں ایک فکرہ درمیان میں کہا کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، وَنُوحًا ہَدَيْنَا مِن قبل، اور اس سے پہلے نوح علیہ السلام کو بھی ہم یہ ہدایت اور یہ منصب نبوت کا دے چکے تھے. پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کی بیان شروع کیا کہ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، اور اس کی اولاد میں سے ہم نے نبی بنائے. داؤد کو بنایا نبی، سلیمان کو بنایا، ایوب کو بنایا، یوسف کو بنایا، موسیٰ کو بنایا، ہارون کو بنایا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور محسنین کو ہم ایسی جزا دیتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور پھر دوبارہ ذکر کیا، اور زکریا کو نبی بنایا، اور یحییٰ کو نبی بنایا، عیسیٰ کو نبی بنایا، الیاس کو نبی بنایا، کل من الصالحین، تمام صالح تھے. اور اسماعیل کو نبی بنایا، اور یسع کو نبی بنایا، یونس کو نبی بنایا، اور لوط علیہ السلام کو نبی بنایا. یہ تمام کے تمام نبیوں کا ذکر ہے. نوح علیہ السلام کے علاوہ جتنے نبیوں کا ذکر آیا ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں سارے کے سارے. وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، تمام کو ہم نے تمام جہانوں پر فضیلت دی، تمام ان نبیوں کو. وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ، اور ان کے آباء و اجداد کو، ان کی اولاد کو، ان کے بھائیوں کو بھی ہم نے بڑے رتبے دیے. وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، ہم نے انہیں چن لیا، منتخب کر لیا، انہیں ہدایت دی صراط مستقیم کی طرف. ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ہدایت، جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے ایسی ہدایت دیتا ہے. وَلَوْ أَشْرَكُوا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے درمیان میں ایک دھمکی بھی دے دی. یہ اصل میں دھمکی ہمارے لیے ہے، نبیوں کے لیے تو نہیں ہے، لیکن نام انہیں کا لیا. سامنے وہی ہیں کہ جب نبیوں کا ذکر کیا بڑی بڑی نعمتوں کا، تو فرمایا کہ وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ نبی بھی شرک کرتے، فرض کرو یہ ہو نہیں سکتا، لیکن یہ ہمارے لیے یہ بات ہے کہ وہ تمہاری کیا حیثیت ہے، اگر وہ بھی شرک کرتے لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو جو کچھ ایسے عمل تھے ہم سارے ان کے اعمال تھے نا، دوسرے جو نیک اعمال، سب کو ختم کر دیتے، سب کو مٹا دیتے، اگر ان سے بھی کوئی ایسی بات سرزد ہوتی. لیکن ایسا نہیں. فرمایا کہ اولئک الذین آتیناہم الکتاب، کہ یہ وہ لوگ تھے جنہیں ہم نے 3 چیزیں دی تھی. الکتاب دی، کتاب جو کتابیں اور صحیفے دیے نبیوں کو، والحکم، اور حکمت دی. حکمت دی فیصلہ کرنے کی صلاحیت، اور حکم سے مراد حکومت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ اپنا نبی اپنے وقت کا حکمران بھی ہوتا تھا، اسی کی شریعت چلتی تھی نا. شریعت قانون کو کہتے ہیں. تو جب نبی ہوتا تھا تو بادشاہوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی تھی، وہی اپنا قانون چلاتے تھے. کتاب دی، حکم دیا، ونبوت، اور نبوت دی، نبوت کو الگ بیان کیا ہے. یہ 3 چیزیں ان کو دی. فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ. یہ سارا بیان کر کے اللہ تعالیٰ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ اگر ان لوگوں نے، یعنی قریش مکہ نے، فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ، کہ انہوں نے تمہارا انکار کر دیا ہے، تمہارا کفر کر دیا ہے، تمہارا انکار کیا ہے اور کفر کیا ہے، حق کو ماننے سے انکار کر دیا ہے، تو کوئی بات نہیں. فقط وکلنا بها قوما لیسوا بها بکافرین، ہم ایک اور قوم کو لے آئے ہیں جو انکار کرنے والی نہیں ہے، جن وہ قوم نبی پاک کے ایمان لائے، نبی پاک کے صحابہ، چاہے وہ مکہ سے ہوں چاہے وہ مدینہ سے ہوں، ان کی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی. یہ کوئی بات نہیں، ان کو چھوڑو پرے قریش مکہ، حالانکہ آپ کے رشتہ دار بھی تھے، وہ آپ کی قوم میں سے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، ہم ایک اور قوم کو لائیں گے جو آپ کا کہنا مانے. شکر کرنا چاہیے کہ ہم بھی اسی قوم میں سے ہیں. ہاں، لیکن ایک ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس ضرور کرنا چاہیے. خالی جیسے پچھلے درس میں تھا
کہ یہ جو نا نسبی تعلق، خاندانی تعلق اور جو یہ کوئی فائدہ نہیں دے گا. جیسے 4 عورتوں کا ذکر تھا نا کہ حضرت نوح اور حضرت لوط علیہ السلام کی پیغمبروں کی بیویاں تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ وہ جہنم میں جائیں گی، نبی بھی نہیں بچا سکتے انہیں جو خاوند تھے ان کے. اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، فرمایا کہ یہ نبی ہیں سارے جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے، فبہداہ مقتدی، بس ان کی جو ہدایت ہے نا انہی کی پیروی کرو، اور کسی کی نہیں، انہی کی پیروی کرو. اگر کوئی آئے بھی صحیح پیشوا، ظاہر ہے جیسے اب خود بنفس نفیس اللہ تعالیٰ کے نبی موجود نہیں ہے تو نبی پاک کے جانشین ہی آئیں گے نا. جانشین اور جو ہوں گے وہ نبی پاک کا نام لینے والے، یاد رکھنا چاہیے کہ سچے بھی ہوں گے اور جھوٹے بھی ہوں گے، دونوں قسم کے ہوں گے. تو یہ ہمارا فرض ہے کہ دیکھیں کہ نبی پاک کی اگر بات قرآن اور نبی پاک کی حدیث سنت کے مطابق ہو رہی ہے پھر تو سچا پیروکار ہے، اس کی بات ماننی چاہیے. اور ایسا نہیں ہے صرف اپنی دکانداری بنائی ہوئی ہے تو پھر انکار کر دینا چاہیے. پھر یہ نہیں، پھر بڑے بڑے امامے اور بڑی بڑی داڑیاں نہیں دیکھنی چاہیے، لمبی داڑیاں پہ. اس کو جو نبی پاک کی پیروی کرے گا اسی کی اقتداء کرنی چاہیے. اور پھر اپنے نبی کو فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا، کہ آپ اعلان کریں کہ میں اس دعوت و تبلیغ کا اور اس کام کا اجر نہیں لیتا، دنیا میں کوئی فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا. اور اس کے بعد قیامت تک جو اسلام کے لیے کام کرنے والے لوگ ہیں، جو اسلامی تحریکیں ہیں، ان کا بھی کام یہ ہے کہ اعلان کریں کہ ہم کوئی اجر تم سے نہیں لیتے لوگوں سے، ہم اللہ کے لیے یہ کام کر رہے ہیں. کیونکہ نبی کا نام لیتے ہیں نا، وہ نبی کی جانشینی کا نام لیتے ہیں، جتنے اسلام کے لیے کام کرنے والے لوگ ہیں تو انہیں بھی یہ اعلان کرنا ضروری ہے. اور نہ اجر کی امید رکھنی چاہیے لوگوں سے کہ ہمیں یہ اجر دیں گے، اجر کی امید اللہ سے رکھنی چاہیے. ان هو الا ذکر للعالمین، فرمایا کہ یہ جو ہے نا، یہ قرآن مجید اور یہ دعوت جو ہے نبی پاک کی، ذکر للعالمین، یہ تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے. تو اسی سے سبق حاصل کرنا چاہیے، اسی کو پڑھنا چاہیے اور اسی کو اپنی زندگی کا مقصد بنانا چاہیے. حاضرین محترم، یہ آج کا تھا درس، تو جہاں پہ ہم ختم کرتے ہیں، اور اگر اس کے کوئی کویشچنس ہوں تو کیے جا سکتے ہیں. اور اس سب سے